بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج سے 16 سال پہلے پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج ہی کے دن راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ شہادت سے کچھ دیر پہلے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے آخری تقریر کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، ذرا ان الفاظ کو غور سے سنیے گا اور پھر ذرا غور کیجیے گا کہ 16 سال پہلے کہے گئے جو الفاظ ہیں وہ آج کے حالات پہ صادق آتے ہیں یا نہیں۔ ایک بار پھر ملک خطرے میں ہے، اور آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔ تو ساری تقریر تو ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے، لیکن 2007 میں اور 2023 میں کیا فرق ہے؟ 2007 میں بھی الیکشن ہونے والا تھا، الیکشن سے کچھ دن پہلے دہشت گردی کے واقعے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، اور آج 2023 میں آج ان کی 16ویں برسی ہے اور الیکشن ہونے والا ہے، اور الیکشن سے پہلے کیا حالات ہیں؟ کوئی فرق آیا 16 سال میں یا نہیں آیا؟ اور جو الیکشن ہونے والا ہے اس الیکشن کے ہونے کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور کچھ بات ہم یہ بھی کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پچھلے 16 سال میں کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو انصاف دلا سکے؟ 5 سال تک آصف زرداری صاحب صدر رہے اور 1.5 سال تک بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مقدمہ قتل ہے وہ ابھی تک ایک معمہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پچھلے 16 سال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لے کے آج تک کے جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ کے یوم شہادت کے حوالے سے بڑا دکھ ہے اور بڑا کرب ہے، اور سچی ہے کہ ہم ایک سنجیدہ، میچور اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والی ایک بڑی شخصیت سے محروم ہو گئے، اور اس کے اثرات ہم نے بھگتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ جو سوال ہے آپ کا وہ بڑا کڑا سوال ہے اور بڑا سنجیدہ سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے وہ جو کسی شاعر کے ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ ہم کئی سالوں سے اسی طرح کے حالات حاضرہ کے اندر گرفتار ہیں، اور 2008 میں یا 7 میں جو محترمہ بات کر رہی تھیں، بلوچستان کی بات کی، بلوچستان آج بھی موضوع بحث ہے۔ شمالی علاقہ جات کی بات انہوں نے دہشت گردی کے ریفرنس میں کی تھی، دہشت گردی پھر سے لوٹ آئی ہے۔ تو آگے ہم گئے ہیں، ہم یقیناً آگے گئے ہیں۔ ہم نے 2-3 بڑے اچھے آپریشنز کیے ہیں، رد الفساد کیا، ضرب عضب کیا، اور 2013 سے لے کے 2017 تک کی جو ایکسرسائز ہوئی اس میں بڑی حد تک دہشت گردی پہ بڑی کاری ضرب لگائی گئی، اور ہم نے ایک سفر طے کیا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ملکی استحکام کے میدان میں ہم ایک زوال کا شکار ہوئے، اسی طرح پھر آج دہشت گردی آئے دن میرا خیال ہے شاید ہی کوئی روز گزرتا ہو ہمارے نوجوان فوجی شہید ہوتے ہیں، ہمارے پولیس والے شہید ہوتے ہیں، عام لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ 2007 یا 8 کے بعد کا جو سفر ہے وہ کوئی بہت دل کشا سفر نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے 17ویں ترمیم کا خاتمہ کر لیا، 18ویں ترمیم کر لی، 5 سال ایک حکومت نے مکمل کیے، 5 سال دوسری حکومت نے کیے، اگرچہ دوسرے وزیر اعظم کو ہم نے دھکا دے کے نکال دیا۔ کچھ سیاسی پیش رفت تو ضرور ہوئی،
لیکن عمومی جو ملک کے اندر ایک استحکام آنا چاہیے، جو ہر آدمی کے اندر ایک اعتماد آنا چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہمارے ایشوز ختم ہو گئے ہیں، ہمارے تمام صوبوں کے اندر ہم آہنگی آ گئی ہے، بنیادی حقوق محفوظ ہو گئے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بڑے اچھے آنے لگے، وہ یقین، وہ اعتماد نہیں ابھر سکا۔ اچھا، اب تاج حیدر صاحب، میں آپ سے سوال ایک چھوٹا سا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سوال سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈر آپ کو نہیں بلکہ ناظرین کو بھی دینا چاہوں گا۔ پچھلے 16 سال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مقدمہ قتل ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ یعنی کہ 10 سال تک یہ مقدمہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلا، اور پھر اس کے بعد 6 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں یہ زیر التوا ہے۔ 7 چلان جمع ہوئے، 12 جج تبدیل ہوئے، 291 پیشیاں بھگتی گئیں اور 57 سرکاری گواہ پیش ہوئے۔ پولیس نے 5 ملزمان اعتزاز شاہ، شیر زمان، عبدالرشید، رفاقت حسین اور حسنین کا چلان کیا۔ ایف آئی اے کی تفتیش میں پرویز مشرف، پولیس افسر سعود عزیز، ایس پی سٹی خرم شہزاد کو بھی ملزم نامزد کیا گیا، اور ملزمان 5 سے 8 ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 10 سال بعد جو فیصلہ سنایا، اس میں 5 گرفتار ملزمان کو بے گناہ قرار دیا، اور جو پولیس افسران تھے ان کو 17 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا دی، لیکن وہ بھی 6 مہینے بعد رہا ہو گئے۔ 8واں ملزم پرویز مشرف دبئی چلا گیا، اشتہاری قرار پایا اور پھر وہیں پہ وفات پا گیا، اور بری کردہ جو ملزمان ہیں اعتزاز شاہ، شیر زمان اور حسنین رہا ہو گئے۔ ان میں سے جو ایک ملزم ہے عبدالرشید، وہ ایک نئے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں ہے، جبکہ رفاقت حسین جو ہے وہ رہائی کے بعد لاپتہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس مقدمہ کی اس طرح سے پیروی نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی۔ عدالت کے جج نے آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور دیگر کو کئی دفعہ نوٹس جاری کیے، اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ کیس کے جو وکیل تھے وہ لطیف کھوسا صاحب، وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے۔ سزا پانے والے دونوں پولیس افسران نے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیلیں دائر کیں، دونوں 6 مہینے کے بعد رہا ہو گئے، اور اس دوران بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد آصف زرداری 5 سال صدر رہے، بلاول بھٹو صاحب 1.5 سال وزیر خارجہ رہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، تھوڑا تلخ ہے لیکن ایک سوال ہے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آپ انصاف کیوں نہیں دلا سکے، جبکہ 5 سال تک زرداری صاحب صدر رہے اور بلاول صاحب 1.5 سال تک وزیر خارجہ رہے؟ یہ بھٹو صاحب کا ریفرنس تو 10-11 سال بعد ٹیک اپ کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو اپیل ہم نے ان کی رہائی کے خلاف، بی بی صاحبہ شہید کی رہائی کے جو قاتل تھے ان کی رہائی کے خلاف جو ہم نے اپیل کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ سنی جائے گی اور انصاف دیا جائے گا۔ اچھا، کیونکہ اپیل تو اس وقت خود چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے داخل کی ہوئی ہے ان کی رہائی کے خلاف۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ولید اقبال صاحب، یہ کیا ایک تلخ حقیقت ہے کہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل ہوتے ہیں، اور قاتل جو ہے اس کا پتہ بھی ہوتا ہے یہ قاتل ہے، اس کو پولیس والے خود ہی گولی مار دیتے ہیں وہیں پہ، سید اکبر کو، اور سازش کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اس کو بھی راولپنڈی میں پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، پھر ایک اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور مقدمہ جو ہے وہ ان ریزالوڈ ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ جی، آپ نے جو ابھی اپنی تمہید جو بالکل شروع میں تھی پروگرام کے، اس میں کیونکہ 2 پہلو اس کے آپ نے ٹچ کیے تھے، ابھی آپ ایک پہلو پہ فوکس کر رہے ہیں، میں چاہوں گا دونوں کو ٹچ کروں، لیکن پہلے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ جی، یہ ایسے ہائی پروفائل جو ہیں اسیسینیشنز جو ہیں، اور یہ مہمہ بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں رہا۔ یہ آپ جان ایف کینیڈی کا اگر دیکھیں، جو ان کا اسیسینیشن ہوا 1962 یا 63 میں، تو اس میں بھی وہ جس کو پکڑا گیا اور جو ملزم تصور ہو رہا تھا یا سسپیکٹ تھا آزولڈ، اس کو وہ پروسیکیوشن کے لیے لا رہے تھے، تو ایک اور شخص نے اس کو گولی مار دی وہاں پہ، اور وہ شخص کینسر کا مریض تھا، اور وہ حراست میں اس کا بھی دنیا سے کوچ کر گیا، اور وہ مہمہ اس پہ ہزاروں تھیوریاں نکلی ہیں، فلمیں بنی ہیں، ڈاکیومنٹریز آئی ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ، میں خاص طور پہ یہ میں نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی، یہ جو آپ نے ابھی ساری روایات بیان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو اسیسینیشن ہے اس کے حوالے سے، یہ تو یقیناً ہم شو کرتی ہے ہماری جو نظام عدل ہے، اور فوجداری نظام عدل جو ہے، کرمنل جسٹس سسٹم، وہ کتنا فلاڈ ہے، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔
یہ تو سپریم کورٹ اٹ سیلف اپنی کتنی ساری ججمنٹس میں اس بات کو کر چکا ہے کہ ہمارے پروسیکیوشن میں، ہماری انویسٹیگیشن میں، ہماری وٹنسز کے اس میں ان کو پریشرائز کرنے میں کتنی خامیاں پائی جاتی ہیں، اور کس طرح سے یہاں تک بھی ہوا ہے، ہمارے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 2016 یا کسی سال میں 2 بھائیوں کو بری الزمہ قرار دیا سپریم کورٹ نے، جو سزائے موت جن کو دی گئی تھی، اور وہ جب تک فیصلہ پہنچا پتہ لگا ان کو پہلے ہی پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں انفارچونیٹلی جی. تو انسانی جان کا، خواہ وہ عام شہری ہو یا سربراہ حکومت ہو. لیکن جو دوسرا پہلو جس کو آپ نے ٹچ کیا وہ یہ تھا کہ الیکشن ہونے والا تھا، اور یہ اس کے بعد اور اتفاق سے یہ الیکشن بھی فروری میں ہو رہا ہے جو اب ہونے والا ہے، وہ الیکشن بھی ان کی انتقال کی وجہ سے پہلے ہونا تھا جنوری میں، پھر وہ فروری میں چلا گیا. تو اس کے جو ہے جو حالات جو اس وقت تھے اور جو اب ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن، اس میں although پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تھی اس الیکشن میں 2008 میں جو ہوا، لیکن کم از کم جو تمام بڑی جماعتیں تھیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ، میری اپنی رائے میں لیول پلینگ فیلڈ موجود تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پاکستان جب آئیں تو پھر میاں نواز شریف کو بھی مجبوراً یا جس بھی دباؤ کے تحت پرویز مشرف ہی نے، حالانکہ وہ اس وقت بھی مطلب وہ تھے ایک طرح سے آل ان آل، لیکن وہ بھی اس پریشر میں ان کو بھی آنے دیا گیا، ان کو بھی فریلی، کوئی اس طرح کی وچ ہنٹ نہیں ہوئی، کوئی ایم پی او کا بے دریغ استعمال نہیں ہوا جو آج بھی ہو رہا ہے اور الیکشن کے تناظر کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا. تو اس کو ہم جو ہے کمپیئر اس وقت سے نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کل توہین عدالت شاید ٹیک اپ ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ ہی کے حوالے سے، کل نہیں تو اسی ہفتے. آپ نے نظام انصاف کی بات کی ہے، ایم پی او کی بات کی ہے، تو عرفان صدیقی صاحب آج پاکستان کے سابق وزیر خارجہ قریشی صاحب جو ہیں ان کو جب اڈیلا جیل راولپنڈی سے رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہے، تو انہوں نے جیل کی حدود میں کھڑے ہو کے کچھ گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، لیکن پھر جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ توہین عدالت بھی ہے اور نظام انصاف جو ہے اس کو پولیس والے اپنے بوٹوں کی نوک پہ لکھتے ہیں. ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. جج صاحب نے روپ کار پر دستخط کیے، روپ کار پہ دستخط کے بعد مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا. ابھی میں سامان بند کر کے نکل رہا تھا، میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا 3 سپریم کورٹ کے جسٹسز کا آرڈر ہے، یہ انہوں نے مجھے کل جج نے روپ کار پہ سائن کیا میری رہائی کا، 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے 3 این پی او کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے، اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا. میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چلا گیا. آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہا، آئی ایم سوری. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، تمیز سے تو یہ ہے جی عدالت کے حکم کا حشر. عدالت نے وزیر خارجہ جو تھے سابق شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا اور پولیس نے ان کو اڈیالہ جیل کی حدود کے اندر سے گھس کے گرفتار کر لیا اور ان کو دھکیلتے ہوئے وہ لے گئے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب 3 ایم پی او کا قانون 1960 میں جنرل ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے، آج تک اس کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب، آپ کے خیال میں پنجاب پولیس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین نہیں چلا رہی؟ دیکھیں میر صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ کسی مہذب جمہوری ملک کے اندر جہاں ایک کلچرڈ حکومت ہو یا کلچرڈ سسٹم ہو یا ایک نظام ہو یا قانون ہو یا آئین ہو، بنیادی حقوق ہوں، وہاں اس طرح کے مناظر نہیں ہونے چاہیے. افسوسناک بات ہے یہ. آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے؟ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ہی فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا، ان کو ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، منہ پہ کپڑا ڈالا گیا. ولید اقبال صاحب موجود ہوں گے شاید اسمبلی میں، سینٹ میں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا پی ایم ایل این کا رکن ہونے کے باوجود کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کوئی بھاگ جانا ہے آپ کی گرفت سے، آپ کیوں ہتھکڑیاں ڈالتے ہو؟ ان کو بھی ہم ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
آج انٹرم گورنمنٹ ہے, نگران گورنمنٹ ہے, جو بھی ہے, میرے ساتھ آپ نے حوالہ دیا جو ہوا تھا, وہ مجھے یقین ہے کہ ولید اقبال صاحب اس کو انڈورس نہیں کرتے, لیکن ان کی حکومت تھی. اور میں تو حیران ہوں کہ جیل کے اندر یا جیل کے احاطے میں انہوں نے اچھا خاصا انٹرویو دیا ہے. مجھے جب کرایہ داری کے قانون میں انہوں نے ہتھکڑیاں کھول کے جیل سے باہر نکالا تو انہوں نے مین گیٹ پہ بھی نہیں جانے دیا جی کہ میڈیا کھڑا ہے. مجھے پچھلے گیٹ سے وہ ایک پیٹرول پمپ پہ لے جا کے چھوڑ دیا انہوں نے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. قانون کو قانون کے طریقے سے استعمال کریں, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے ٹھیک کہا, ان کو ہوگا, ان کی جماعت کو ہوگا, اور ان کی جماعت ان چیزوں کو استعمال کرنے کا فن بھی جانتی ہے, یہ بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ چیز جو ایک اللہ کی طرف سے دین ہے ان کے لیے, وہ تو ایکسپلائٹ کریں گے اس کو. نہیں, میری بات ذرا تھوڑی سی میں کہنا چاہتا ہوں, ان چیزوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. عدالتیں خود پوچھیں کہ بھئی کیوں کرتے ہو ایسا. ایک شخص جو ہے, اب ان کو ہتھکڑیاں ڈالنے کا مجھے نہیں سمجھا, میاں صاحب کو آپ نے ہتھکڑیاں ڈالی, جہاز کے ساتھ باندھ دیا, ٹھیک ہے جی, وہ ماضی کو ماضی ہونے دیں, اب آگے چلیں. میری بیوی آج بھی کونی یہاں سے پکڑ کے یوں ہلا نہیں سکتی, اس لیے کہ پولیس نے اسے سڑک پہ گرایا. کرایہ داری میں آپ تو ایم پی او کا ذکر کر رہے ہیں نا, ایم پی او کے تحت تو سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ پکڑے گئے ہیں ماضی میں. کرایہ داری کے تحت مجھے حامد خان صاحب نے بتایا تھا کہ بر صغیر کی ہسٹری میں ایک آدمی ہے جو جیل گیا ہے, اور وہ میں ہوں, اور وہ ان کے دور حکومت کا اعزاز ہے. لیکن گندی روایتیں ختم ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اور ہمیں ایک مہذب ملک کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے. اچھا ولید اقبال صاحب, یہ ایک تنزیہ سوال ہے. طنز آپ پہ نہیں ہے, طنز تو پنجاب پولیس پہ ہے, لیکن تنزیہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ پنجاب پولیس جو بھی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, لیکن دراصل آپ کو بڑا فائدہ پہنچا رہی ہے. آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی میں دیکھیں جی, اگر ریاست اپنے منہ پہ کالک مل رہی ہے اس طرح سے, اور یہ اگری کر رہے ہیں مجھ سے کہ ریاست اپنے منہ پہ کالک مل رہی ہے, اور یہ ایک مثال نہیں ہے, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کر دیتا ہوں. میں بھی 3 MPO کے اندر جب کوٹ لکھپت جیل کے اندر گیا, تو جب میں داخل ہوا تو وہاں وہ اسکریننگ اور ایکس رے جو ہوتا ہے, جس طرح سے میرے ساتھ سلوک کیا گیا, کوئی اہلکار کوٹ لکھپت جیل کا وہاں کھڑا تھا, وہاں کیمرے, ان کے CCTV کیمرے ہوں گے, وہ ریکارڈ بھی ہوا ہوگا, اگر کبھی وہ شیئر کرنا چاہیں وہ کریں گے تو نہیں, لیکن کوئی اور میڈیا نہیں تھا وہاں پہ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نندن کو اس سے بہتر سلوک ملا تھا. میں یہ ذاتی تجربے سے بیان کر رہا ہوں. اور ہمارے آئین میں آرٹیکل 14 یہ انسانی عظمت یا ہیومن ڈگنیٹی کو جو بات کرتا ہے, جس طرح سے وہ اتفاق کی بات ہے کہ 1 اپریل 1938 کو علامہ اقبال نے ایک نیو ایئرز میسج ریڈیو پہ دیا تھا, جو کہ نشر ہوا تھا. ان کی آواز بیٹھ چکی تھی, کسی اور نے پڑھا تھا وہ نئے سال کا میسج, ہیپی, اور ابھی آنے والا ہے نیا سال. تو 1938 کے اس میسج میں بھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, انگلش میں تھا وہ, کہ ہیومن ڈگنیٹی از بینگ ٹرمپلڈ انڈر فٹ. یہ 1938 میں وہ کہہ رہے ہیں. اور 1938 میں, اور ابھی اس کو 85 سال ہو گئے ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. کس لحاظ سے کل پرسوں کے کسی اخبار میں بھی یہ بیک ٹو اسکوائر ون کی ایک عنوان سے مضمون بھی لکھا ہوا تھا کہ جمہوریت کو کس طرح سے ڈیمین اور انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اور جمہوری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. اس پروگرام میں اس وقت اس موضوع پر تو عرفان الحق صدیقی صاحب اس کا ساتھ نہیں دے رہے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کا, لیکن جس طرح سے ادروائز یہ الیکٹورل سمبل کے حوالے سے اور جو دیگر ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں ہمارے اگینسٹ, تشبیہ لوگ دیتے ہیں کہ جی 2018 میں ہی ہو رہا تھا. آپ اخباریں کھول کے دیکھ لیں, 2018 کی تشبیہ اس وقت نہیں دی جا رہی. لیکن 2018 میں جوڈیشری جو ہے وہ PMLN کو اس طرح ریلیف نہیں دے رہی تھی جس طرح کہ آج 2023 میں PTI کو ریلیف مل رہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یہ. اور بالکل, بلکہ کل ہی کے ایک اخبار میں کسی کوئی انٹرنیشنل آبزرور کی طرف سے یہ آیا ہوا تھا کہ نہیں جی یہ اگر جو کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں عدلیہ رستے میں حائل ہوگی. یہ ایک تجزیہ میں اردو اخبار میں نے پڑھا تھا. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں, اور میں تجزیہ نگاروں کا اپنا میں ویو نہیں دے رہا, یہ تجزیہ نگاروں کا ویو ہے. تشبیہات اس وقت ایک حوالے سے جو دی جا رہی ہیں وہ 1965 کو دی جا رہی ہیں, جب ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ تھا, اور ایڈمنسٹریشن کس طرح استعمال میں لائی جا رہی تھی اٹیک کرنے کے لیے ایک امیدوار. اور 1977 کی مثالیں تاج ادر صاحب جو ہے وہ خاموش ہے. تاج ادر صاحب, آپ نے بھی ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو اس میں آپ نے بھی کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے بھی کچھ تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں. تو
تو پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں، اگر کچھ پولیس افسران کو تبدیل کیا گیا تو پیپلز پارٹی کو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ دیکھیے آخر کیا ضرورت تھی، کون سی ایمرجنسی تھی؟ یہ تو قانون کے خلاف کیا گیا نا. جو ہمارا سیکشن 230F ہے وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ جب تک کوئی ایکسپیڈینسی نہ ہو آپ آفیشلس کو نہیں کر سکتے. تو جس وقت بھی آپ کوئی ان لافل بات کرتے ہیں یا وائلیٹ کرتے ہیں کسی لاء کو تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. اب یہ کہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے وہ میں نے اس خط میں واضح کر دیا کیوں ہوا ہے. پورے 8 ڈسٹرکٹس کے اندر، وہ تمام کے تمام 8 ڈسٹرکٹس وہ ہیں جہاں پیپل پارٹی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. تو اگر ابتدا میں یہ کیا جا رہا ہے تو پھر آگے چل کے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ایک جس جماعت کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جماعت کو لانے کے لیے بہت بڑی دھاندلی کرنی پڑے گی الیکشن کے اندر، اور یہ مجبوری بن جائے گی ان لوگوں کو کہ جو اس جماعت کو لانا چاہ رہے ہیں. اور میں نے تو بالکل یہ بھی ان کو یاد دلایا چیف الیکشن کمشنر صاحب محترم کو کہ آج جو PMLN کے سندھ کے صدر بنائے گئے ہیں ان کے خلاف پورا ایک چیپٹر ہم نے اپنی جو رپورٹ دی تھی 2018 کے الیکشن پہ، وہ پورا کا پورا چیپٹر ہم نے جو تھا وہ دیا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے مٹیاری کے ضلع میں جو تھا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اور دبایا چیزوں کو. لیکن یہ تمام چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسی ایک شخص کی یا اس کی بات نہیں، بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں آپ تو جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے سیاسی عناصر کے ساتھ، یا جو ہماری بلوچستان کی بچیاں جو ایک پرامن احتجاج کر رہی تھیں اور ایک جائز بات پہ احتجاج کر رہی تھیں، ان کے ساتھ جو اسلام آباد میں سلوک ہوا، اس سے ہمارا ملک کمزور ہوتا ہے، ہماری فیڈریشن کمزور ہوتی ہے، اور عالمی پیمانے پہ جو ہمارے جائز موقف ہیں ان تک کو نہیں سنا جاتا کہ صاحب یہ تو ایک غیر مہذب ملک ہے اور یہ اس قسم کی باتیں روز ہوتی رکھتی ہیں، اور یہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جس کا کہ میں بہتری ممکن نہیں ہے. اس وقت عالمی رائے عامہ آپ کے لیے یہ سوچ رہی ہے، اور پھر آپ کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے. آپ کے خود اندازہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کس طریقے سے تمام دنیا میں کتنے ملکوں کے اندر گئے اور جو ہمارے جائز موقف تھے ان پہ دنیا کی سپورٹ لینے کی کوشش کی. جو تباہی ہمارے ملک میں آئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جائز موقف کے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ ثبوت دینا ہوگا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، ہمارے ہاں آزادیاں ہیں. یہی ملک تھا جب کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی تھی 1947-48 کے اندر، اور ہم نے سیکیورٹی کونسل سے ریزولوشن لیا استصواب رائے عامہ کے لیے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک نیا ملک بنا ہے، اور وہ نیا ملک جو ہے وہ اقلیتوں کے برابر کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ نیا ملک جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، وہ ایک جمہوری ملک ہے، وہ آزادیاں اور حقوق اس کو گارنٹی کر رہا ہے. تو ہمارا ملک بالکل ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن عالمی رائے عامہ ہماری عزت کرتی تھی، اور ہم نے سیکیورٹی کونسل سے استصواب رائے کا ریزولوشن لیا. آج اگر ہم اپنے ملک کی اس طریقے کی امیج سامنے لائیں گے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر لوگ ٹی وی کے اوپر آ کے مار پیٹ کرتے ہیں، یا یہ کہ ایک جو تقسیم ہے، جو تصادم کی کیفیت ہے، جو تعصبات ہیں، ان کو اگر لے کے چل رہے ہیں، اور اگر ہم متحد نہیں کر سکتے لوگوں کو، اور اگر ہم ان کی جو علامہ نے لفظ استعمال کیا اپنے میسیج میں کہ ڈگنیٹی، ہیومن ڈگنیٹی جو ہے اس کو بحال نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہمارا ہر جگہ نہ صرف یہ کہ اندرونی طور پہ ہم کمزور ہوتے ہیں بلکہ باہر بھی ہمارے موقف جو ہیں یہاں پہ وہ کمزور ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں.
ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں, جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں, جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں. پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے, آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مخالفین کے کاغذات چھیننا, کندھوں پہ بیٹھ کے سیاست کرنا, یہ تشبیہ اور استعارے کی جو زبان استعمال کی ہے بلاول صاحب نے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب, بلاول صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے ہاؤس کے اندر بھی کھڑا ہو کے انہیں کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, اور میں اب بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہ کچھ اس طرح کی واقعی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ پیروں کو جوانوں کا استاد کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر ان کی والدہ حیات ہوتی تو آج ان کی عمر 70 سال ہوتی, 53 کی پیدائش تھی ان کی, تو وہ بھی بزرگوں میں آتی, ان کو بھی کیا ڈس اون کرتے. یہ والد محترم کی عمر بھی اتنی ہوگی, میاں صاحب بھی اب میرا خیال ہے 75-74 سال کے ہو چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کندھوں پہ بیٹھ کے سیاست کرنے کی, اب میں اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا, لیکن جب ہم میثاق جمہوریت کر رہے تھے اور اس پہ سائن بھی ہو چکے تھے, اس کے فوراً بعد کندھوں کی تلاش شروع, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کندھوں کی تلاش شروع ہوئی اور کندھے پکڑ لیے گئے. کوئی یہاں سے دبئی میں جا کے میٹنگز ہوئی, شانے سے شانہ ملا کے, کندھے سے کندھا ملا کے. اس کے بعد کیا ہوا میں اب ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, مجھے اچھی نہیں لگتی یہ باتیں, لیکن ہوا. پھر کندھا بھی ملا, پھر 2008 کے الیکشن بھی ہوئے. آپ 5 سال کے لیے 2008 کے الیکشن کو کہتے ہیں نا, 2008 کے الیکشن ابھی حوالہ بھی دیا گیا. نواز شریف آ گئے تھے, انہوں نے کہا جی کہ وہ باہر سے بھی آگے, انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیا. وہ 2008 کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکے. 2004 الیکشن میں سے صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اسے, جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا. اور پھر 2013 کا جو الیکشن ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ تاج حیدر صاحب کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب صدر تھے, الیکشن ہو رہے تھے. میر ہزار خان کھوسو وزیر اعظم تھے, جو ان کے دوست تھے زرداری صاحب کے, الیکشن ہو رہے تھے. چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ان کے نامزد کردہ تھے, الیکشن ہو رہے تھے اور لیول پلینگ فیلڈ تھا. اشفاق پرویز کیانی کو وہ 5 سال کی توسیع دے چکے تھے, وہ آرمی چیف تھے اور الیکشن ہو رہے تھے اور لیول پلینگ فیلڈ تھا. ہم نے نہیں رونا رویا. آج ذرا بٹھائیں نا میاں نواز شریف صدر ہوں اور یہ الیکشن ہو رہے ہوں, تو میں جانوں کتنی ہاہاکار ہوگی, ایک طوفان مچ جائے گا کہ کیسے ہو سکتے ہیں الیکشن. ہم نے الیکشن لڑا, ہم الیکشن جیتے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے نتائج کیا ہوئے یا ہمیں نکال دیا گیا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, جو مقدمات کی بات چلی اور عدالتوں کی بات چلی, ہمارا المیہ یہ رہا ہے, اب انصاف مل رہا ہے, اچھی بات ہے جی. ہمارا المیہ کیا تھا حامد میر صاحب, ہمارا مقدمہ شروع ہوتا تھا سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ پہ ختم ہو جاتا تھا. ہمارے لیے اپیلیں وکیلیں دلیلیں کوئی نہیں تھی. ہم نے JIT بنی, ہم کوئی اپیل نہیں کر سکے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے بنا. ہیرے چنے تو سپریم کورٹ نے چنے, ہم کوئی اپیل نہیں کر سکے. 3 ریفرنس بناؤ اس شخص پر, نیبس کو حکم ہوا, ہم کوئی اپیل نہیں کر سکے کہ حکم آیا تھا سپریم کورٹ سے. اس کو نکال دو, اس نے تنخواہ نہیں لی, ہم کوئی اپیل نہیں کر سکے کہ حکم سپریم کورٹ سے آیا تھا. آج بھی ہماری سینٹ کے اندر وہ ارکان بیٹھے ہوئے ہیں, سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے نام کے سامنے PMLN نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے. کیونکہ شیر کا نشان بھی چھین لیا گیا. آج تو نشان کا بڑا ذکر ہے نا, نشان چھین لیا گیا, ٹکٹ چھین لیے گئے اور کہا گیا جی کہ یہ چونکہ نواز شریف کے دستخط ہیں اس لیے یہ مرتد ہو گئے ہیں, ان کو چھین لو. آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس لیے ہم یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں. ولید اقبال صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ جی میں جوتشی تو نہیں ہوں جی, لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارے بانی چیئرمین اور ان کی جو قوت ارادی ہے اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے, وہ انگریزی کا وہ ہے نا اصطلاح کہ کوئی سٹون انٹرنڈ نہیں چھوڑیں گے, کہ جہاں جہاں تک جو ہے فائنل کورٹ آف اپیل تک جو ہے وہ اچھا, آپ جوتشی نہیں ہیں لیکن میں تو ایک ادنا سا صحافی ہوں, تو میں تو تاریخ کی روشنی میں دوبارہ سوال کو ری فریز کرتا ہوں جی, کہ جس طرح 2018 میں
نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکے. کیا اسی طرح 2024 میں عمران خان صاحب بھی جیل میں رہیں گے اور الیکشن نہیں لڑ سکیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی کیونکہ یہ ساری بات زیر سماعت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں کیوں کسی قسم کا پیسمزم دکھاؤں، میں تو آپٹمزم ہی دکھاؤں گا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور، جب تک آخری گیند نہیں ہوئی، جو ہے فیصلہ تو عدالتوں نے ہی کرنا ہے. اور کم از کم یہ جو ایک سائفر کیس جو ہے، جس کے بارے میں وکلاء تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسا مضحکہ خیز کیس ہے، مجھے ذہن میں اگر کوئی تشبیہ آتی ہے تو ایک مضحکہ خیز وہ کیس وہ بھی ہوگا جو عرفان صاحب سینیٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز ہوا میں تھا اور زمین پہ لوگوں پہ کیس بنایا گیا کہ انہوں نے ہائی جیکنگ کی. ایک اور بھی کیس تھا نا، اگرتلا سازش کیس شیخ مجیب الرحمان کے خلاف، اور بعد میں پھر جس ایوب خان نے بنایا اس نے وہ واپس بھی لے لیا. ہاں جی، میں ایک بات عرض کر دوں جی کہ بالکل ایسا ہے جی یہ، لیکن جو سینیٹر عرفان صاحب نے یہ ایک بات کی، پیناما کیس میں میاں نواز شریف نے خود دانستہ طور پہ، رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو سبمٹ کیا تھا. ایک بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد اس کا جواب میں نے دینا ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تاج حیدر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد ایک دفعہ پھر ویسے ہی مخلوط حکومت آئے گی جیسی کہ پچھلے سال شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے؟ تو ابھی تو ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے تشبیہ اور استعارے میں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پھر دوبارہ مخلوط حکومت بننے والی ہے. میں پہلے تو ذرا سا یہ وضاحت کر دوں کہ جو بھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ تنقید کسی کی ذات پہ نہیں ہے. اچھا. وہ تنقید کسی کی سیاست پہ ہے. اور جو بھی سیاسی لیڈرز ہیں ان کا پورا احترام بلاول صاحب اور ہماری پوری پارٹی کرتی ہے. لیکن یہ کہ جو سیاست ہے، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم دستخط کر چکے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لی جائے گی، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہم ججوں کی تقرری کا ایک طے کر چکے تھے طریقہ کار، اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہم دستخط کر چکے تھے اور وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے، تو پھر اس سے افسوس ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ تنقید وہ بالکل سیاسی ہے. اچھا، انہوں نے وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، میں بیٹھا ہوا پیچھے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہتا ہوں. وہ پہلا مصرع جو ہے اس کا وہ ہے خرد کو غلامی سے آزاد کر، اور وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میرے سلطان سے بیزار ہے. تو میں محترم عرفان صدیقی صاحب کے 2 قدم پیچھے ہی رہتا ہوں اور وہ بیٹھا ہوا وہ اپنے میں کہتا رہتا. چلیں اب ذرا عرفان صدیقی صاحب سے جواب لے لیں. جی عرفان صدیقی صاحب. نہیں میں یہ جی میں جو ولید صاحب نے کہا کہ جی یہ خود یہ معاملہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے اور اس کی بنیاد پہ یہ کیس چلا، ایسا نہیں ہے. جب یہ پاناما کا معاملہ آیا، نواز شریف صاحب نے ایک خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. چیف جسٹس صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. کچھ 10-15 دن بعد ان کا جواب آیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو خط آیا ہے اس کے تحت ہم کمیشن نہیں بنا سکتے، اور اگر بن بھی گیا تو وہ اس سے انصاف نہیں کر سکے گا. اس کے بعد مطالبہ یہ آیا ان کی جماعت کی طرف سے جی کہ چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں اگر بنا دیا جائے بینچ اپنا کوئی کمیشن تو ہم قبول کر لیں گے. ہم نے دوبارہ خط لکھا کہ جی چیف جسٹس صاحب خود اس کے چیئرپرسن بن جائیں اور باقی نمائندے خود چن لیں. اس کی بھی انہوں نے نفی کر دی اور ہمیں جواب دے دیا جی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. بات ختم ہو گئی ہماری. اس کے بعد ایک پٹیشن انہوں نے ڈالی اور جماعت اسلامی نے، دونوں نے، اور اس میں یہ مطالبہ کیا جی کہ یہ پاناما آیا ہے اور ان کا محاسبہ کیا جائے، جس کو فریولس قرار دیا سپریم کورٹ نے، اور اس کو کہا جی کہ ہم اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. وہ واپس ہو گئی. پھر انہوں نے ایک دھرنے کا یہاں پہ اعلان کیا. پھر وہ کھوسا صاحب کی ایک مشہور سینگ ہے جو چل رہی ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ باہر کیا کر رہے ہیں. اس کی تصدیق اسد عمر صاحب نے بھی بعد میں کی. یہ وہاں چلے گئے اور جو کچھ پاناما ہے یہ ہمارے کسی خط کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے سپریم کورٹ اپروچ کرنے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو کچھ پھوٹا ہے یہ اس فریولس پٹیشن سے پھوٹا ہے جو بعد میں متبرک ہو گئی. اچھا، بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب، جناب ولید اقبال صاحب اور تاج حیدر صاحب. اور میں یہی عرض کروں گا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گرفتاری کا منظر تھا، اس کی عرفان صدیقی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی
اس پہ اس کی مذمت کی ہے، اور تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود یہ کام کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا بار بار ہو رہا ہے کہ کسی کو رہا کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، پھر گرفتار ہو جاتا ہے. ایک سیاستدان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ آخر کب رکے گا، اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ کیا واقعی یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو سکے گی کہ اس کا بھی اس ملک میں کوئی وجود ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.